میں اظہار خیال کے لیے محمد دانیال صاحب کو دعوت دیتا ہوں. یہ بھی لکی مربت سے آئے ہیں. کوالیفیکیشن ان کی ماشاءاللہ یہ خود ہی تعارف کروائیں گے کہ میں کیا ہوں. تو لکی مربت سے آئے اور ماشاءاللہ دیکھنے میں کلاس میں جب بیٹھتا ہوں تو حضرت صاحب کو، میں نے دانیال صاحب کو دیکھا ہے کہ ہر وقت وہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ مجھے یاد آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وبکرۃ واصیلا. محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. وہ دم جو ہے نا 24 گھنٹے اس کو یاد کریں. تو دانیال صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں دل یار والے تے ہاتھ کار والے، ذکر اور فکر میں مشغول رہے اللہ تعالیٰ. اور پھر جوانوں میں اگر ایسا جذبہ ہو تو انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا کہ پاکستان میں انقلاب، اسلامی انقلاب آئے گا، ضرور آئے گا. اور ہم ان آنکھوں سے دیکھیں گے. کب آئے گا؟ جب یہ ہماری نوجوان نسل دین اسلام کی طرف آئے گی. تو محترم دانیال صاحب ہیں، اپنا تعارف بھی کروانا ہے جو کچھ آپ نے کیا ہوا ہے، اور کچھ اس کلاس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ نے کیا سیکھا، اور جو پہلے سیکھ کے آئے تھے کہ یہاں آ کے کیا آپ نے کچھ محسوس کیا، فرق محسوس ہوا، تو فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ یا دانیال صاحب. میرا نام محمد دانیال عامر ہے. میں ضلع لکی مربت سے تعلق رکھتا ہوں. میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے پرنسپل کام کر رہا ہوں. جس اسکول میں ایز اے پرنسپل موجود ہوں، یہ ہمارے اسکول کے اونر صاحب اور مدرسے کے محتمم صاحب بیٹے ہیں. ہمارا اسکول جو ہے رحیم ایجوکیشنل سسٹم، وہاں پہ مدرسہ اور اسکول سسٹم دونوں اکٹھے چلتے ہیں. تو بات کو پہلے سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ کس طرح ہم یہاں آئے ہیں. سب سے پہلے محتمم صاحب نے ہم سے پہلے سے ہی کہا تھا، چھٹیوں سے پہلے. پچھلے سال بھی ہمارے 4 بچے جو ہمارے شاگرد تھے وہ یہاں پہ آئے تھے، اور انہوں نے ماشاءاللہ پوری عربی گرامر 40 دن میں قاری حبیب الرحمان صاحب سے سیکھی. اللہ ہمارے استاد محترم استاد صاحب کو خوش رکھے. پھر ہم جو ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو ہم بھی یہاں پہ عربی گرامر سیکھنے کے لیے آئے. پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ 40 دن میں عربی گرامر ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے محتمم صاحب سے، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 40 دن میں کوئی بندہ پوری عربی گرامر کیسے سیکھے گا. تو یہاں پہ آ کے ہم نے دیکھا قاری حبیب الرحمان صاحب نے جس طریقے سے ہمیں پڑھایا، جس اچھے انداز سے اور جس لگن سے اس نے ہمارے ساتھ محنت کی، ہمیں پڑھایا، ہمارے اوپر اپنی پوری انرجی خرچ کی، وہ قابل رشک ہیں اور قابل دید ہیں. میں یہاں پہ جب سے ہم آئے، یہاں پہ جتنی بھی مسجد انتظامیہ ہیں سب نے ہماری خوب مہمان نوازی کی. جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ اس پروگرام کے لیے آئے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسپیشلی اپنے استاد قاری حبیب الرحمان قریشی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا. بات کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی، انبیاء پہ نازل کی، اور انبیاء نے اس کام کو جاری رکھا. آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین فخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے قرآن کی تعلیمات دی. تو جیسے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات ختم نہیں ہوئی، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جو قرآن مجید کے علم کو سیکھنا اور دوسروں کا تک پہنچانا ہے وہ ہمارے ذمہ لگی ہے. ابھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے اور ہر وقت کے لیے ہے. یعنی کہ
دنیا جب چلے گی تا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ساروں کے لیے ایک ہی کتاب ہے, اتنی جامع کتاب ہے. جیسے ہمارے محترم استاد صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے, اس کے قیامت تک چلنے کا ثبوت یہ ہے کہ اس میں جو عربی گرامر کے اصول استعمال ہوئے ہیں, جس میں مرکب جاری استعمال ہوا, جس میں ضمائر استعمال ہوئے, تو ان چند چیزوں کی وجہ سے قرآن مجید تا دم قیامت ساری امت کے لیے ہے, اور ساری امت سے مراد ساری انسانیت ہیں. یعنی کہ جتنے بھی انسان, اگر کوئی انسان غیر مسلم اسلام میں آنا چاہے, وہ قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر یقین کر کے اسلام میں آتا ہے. یعنی کہ قرآن مجید کو اللہ جل شانہ نے ایسی شکل دی ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی, اور ہدایت ان کو ملتی ہے جن میں طلب ہوتی ہیں, جن میں تڑپ ہوتی ہے, جن میں کچھ سیکھنے کی سمجھ, کچھ سیکھنے کی لگن ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ان کو ہدایت دیتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی مسجد انتظامیہ ہیں, جو جہاں پہ ہم رہے, قاری حبیب الرحمن صاحب نے ہماری خوب پرورش کی. ہم چھوٹے تھے, عمر میں بچے تھے, ہمارے ساتھ 4 شاگرد بھی آئے ہیں, ایک مدرسے کے استاد مولانا ارشد صاحب بھی آئے ہیں. انہوں نے ہماری تربیت بھی کی, انہوں نے ہمیں قرآن مجید بھی سکھایا, قرآن مجید کا ترجمہ بھی سکھایا, تجوید بھی سکھائی, اور اخلاقی اقدار بھی سکھائے, جو کہ ہر انسان امپروو کرتا جاتا ہے. جتنی بھی ہماری عمر بڑھتی ہے ہم روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. تو یہاں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. یہاں کے لوگوں نے ہماری خوب مہمان نوازی کی. میں اس پورے مسجد انتظامیہ, اس پورے محلے اور سارے جہاں پہ لوگ آئے ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو وہاں سے اسپیشلی سیکھنے کے لیے آئے, تو قاری صاحب نے اسپیشلی ہمارے لیے 4 سیشن رکھے, 4 کلاسز. دن میں ہم 4 کلاسز لیتے تھے. تو بہت محنت کی انہوں نے, اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوکل بچے بیٹھے ہیں, جو کہ ہمارے کلاس فیلو ہیں, ان کی محنت جو ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے مصروف وقت میں وہ یہاں پہ آئے قاری صاحب کے پاس اور انہوں نے سیکھا. اور ان کو آگے بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو ٹاپکس ان کے رہتے ہیں وہ بھی مکمل کر کے جائے. باقی میں تمام لوگوں کا, جو مہمان آئے ہیں, جو یہاں پہ موجود ہیں, جو نہیں موجود ہیں, اسپیشلی قاری صاحب کا اور رحیم شاہ صاحب کا, جو ہمیں جن کی دعوت پہ ہم یہاں پہ آئے, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم وہاں جا کے اپنی ہی کلاسز رکھیں گے وہاں پہ مدرسے میں, اور انشاءاللہ ہم وہاں پہ پڑھائیں گے, اور وہاں پہ ہم دوسروں کو سکھائیں گے, اور انشاءاللہ وہ پھر آگے سکھائیں گے, اور یہ عمل جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم قاری حبیب الرحمن گوہری صاحب کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.